السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں دیکھیے، ملک میں جاری ناانصافی پر مبنی بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیصلے میں عدالت نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ہی غزہ میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی جانیں گے کہ الیکشن کمیشن کی خاموشی سے فرقہ وارانہ بیان بازیاں کیسے انتخابات کا حصہ بن رہی ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی خاندانوں، شہریوں اور بے گھر افراد کے خلاف 5 نئے قتل عام کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 209 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے شہداء اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں اپنی روزانہ کے اپڈیٹ میں بتایا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں قابض فوج کے ہاتھوں قتل عام کے نتیجے میں 62 فلسطینی شہید اور 147 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں بیت حنون میں سینکڑوں بے گھر افراد کو بھی پناہ دینے والے ایک اسکول کو نذر آتش کر دیا ہے اور وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطین دشمن یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ جراح محلے میں فلسطینی شہریوں کی گاڑیوں کو نذر آتش کیا ہے۔ اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہی ہیں۔ اسی درمیان اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلل سموٹرچ کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے سال مغربی کنارے کو اسرائیل میں مکمل طور پر ضم کر دیا جائے گا۔ اس نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کر لے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گولان پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی قبضے کو ٹرمپ نے ہی اپنے پچھلے دور میں منظوری دے دی۔ جنوبی لبنان کے قصبوں مجد الزون اور زبقین پر اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 4 بچوں سمیت 32 افراد شہید اور 51 زخمی ہیں۔ وہیں عراق اور لبنان سے جو ہے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ اور ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے شہر نہاریہ میں راکٹ حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی واصل جہنم ہو گئے۔ وہ امریکی حمایت سے جاری اسرائیل کی یہ جنگ غزہ سے لبنان تک پہنچ چکی ہے اور اب جنگ کے ختم ہونے کا اندیشہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 94 لاکھ مختصر آبادی والے ملک اسرائیل کے شہری آئے دن ملک کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق شہریوں میں ملک چھوڑنے کا رجحان سیاسی پولرائزیشن، معاشی عدم استحکام اور غزہ میں شدید جنگ کے باوجود یرغمالیوں کی رہائی میں نتنیاہو حکومت کی ناکامی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ریاض میں منعقد ہونے والے عرب اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اعلامیہ میں اسرائیل کی جارحانہ پالیسی روکنے اور اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فلسطین کو اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت دینے کی حمایت پر زور دیا گیا ہے۔ وہیں اب حماس نے عرب ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے سب سے پہلے جن عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے ہیں انہیں اپنے تعلقات ختم کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ فلسطینی کاز کو ختم کرنے کا ہے، اس لیے ان کے پاس واحد آپشن حق دفاع اور مزاحمت کا ہے۔ انہوں نے عرب ممالک سے فلسطینی کاز کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج بلڈوزر کارروائیوں کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے، جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ریاستی حکومتیں کسی بھی فرد کی جائیداد کو محض الزام کی بنیاد پر تباہ نہیں کر سکتی۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ عمل آئین کے تحت افراد کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کا مقصد قانون کی حکمرانی کی ضمانت دینا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ افسر عدالت کی طرح کام نہیں کر سکتے کیونکہ انتظامیہ عدالت نہیں ہے۔ کسی کے ملزم ہونے پر اس کا گھر نہیں گرایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے سختی سے کہا ہے کہ اگر غلط کارروائی کی گئی تو حکام کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ بغیر سنوائی کے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا اور جرم کی سزا گھر توڑنا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ ملزم ایک ہے تو پورے خاندان کو آخر سزا کیوں ملے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی کا گھر غلط طریقے سے توڑا گیا ہے تو اسے معاوضہ بھی دیا جانا چاہیے۔ دراصل یہ فیصلہ ان متعدد کیسز کے تناظر میں آیا ہے جہاں ریاستوں نے سیاسی یا سماجی وجوہات کی بنا پر
افراد کی جائیدادیں تباہ کر دی ہیں اور یہ کارروائیاں اکثر مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس عمل کو مذہبی امتیاز اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ عدالت نے مزید کہا کہ جب بھی کسی جائیداد کو منہدم کرنے کا حکم دیا جائے اس کے لیے عدالت کی نگرانی ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی غیر قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ مہاراشٹر میں بی جے پی کی انتخابی مہم کو پوری طرح فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی بھی اب انٹری ہو چکی ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کی رضاکار تحریک کا حوالہ دے کر جہاں کانگریس کے سربراہ ملکارجن کھڑگے کو نشانہ بنایا، وہیں مہا وکاس اگھاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے ریاست کو لو جہاد کا اڈا بنا دیا ہے۔ ویسے لو جہاد کے بارے میں آپ سبھی کو معلوم ہی ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے جو ہندوتوادیوں کی طرف سے گڑھا گیا ہے، اور اب اسی کو بی جے پی کے بڑے بڑے رہنما اس جھوٹ کو بار بار کہہ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی بٹیں گے تو گنپتی پوجا پہ حملہ ہوگا، جب بھی بٹیں گے لو جہاد اور لینڈ جہاد کے نام پر یہاں کی زمینوں پر بھی قبضہ ہوگا، بیٹی کی سرکشا بھی خطرے میں پڑے گی۔ جب بھی بٹے ہوں گے تو یہ گنڈے کالنی بن کر کے الگ الگ روپوں میں جا کر کے گمراہ کرنے کا پریاس کریں گے۔ جو بھی ہونا ہے آر پار ہونا ہے۔ اور اسی لیے میں کہنے کے لیے آیا ہوں، دیکھو آج یو پی میں کوئی لو جہاد نہیں ہے، لینڈ جہاد بھی نہیں ہے، پہلے سے ہی گھوشنا کر دی گئی ہے کہ بیٹی کی سرکشا پہ کسی نے خطرہ پیدا کیا، غریب کی زمین پر اور سرکاری زمین پر قبضہ کیا تو سمجھو یمراج اس کا ٹکٹ کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ وہاں بڑے دردانت مافیا تھے پہلے یو پی میں، بڑے بڑے دردانت مافیا تھے، پچھلی سرکاریں انہیں پرسرے دیتی تھی۔ ایک دردانت مافیا کو تو کانگریس نے کئی مہینوں تک اپنی ایک راجیہ سرکار کے ادھین اس کو سرکشا کوچ پہنا کے رکھا، سپریم کورٹ تک ہم لوگ لڑائی لڑے اور آگے سب جہنم کی یاترا میں جا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یوگی آدتیہ ناتھ نے بٹو گے تو کٹو گے اور ایک ہو تو سیف ہو کے نعرے کو پھر سے دہرایا۔ یہ نعرہ دلتوں اور قبائلیوں کو اقلیتوں کے خلاف کرنے اور کانگریس کے ذات پر مبنی رائے شماری کے مطالبے کے مقابلے کے لیے بلند کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ جو کہ اپنے مخصوص لب و لہجے کے لیے بدنام ہیں، انہوں نے مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشن میں ایودھیا کے رام مندر کو بھی انتخابی موضوع بنانے کی کوشش کی۔ اپنی سطحی سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور یو پی کے وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کی رضاکار تحریک کے گڑے مردے اکھاڑ کر مہاراشٹر کے ووٹروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے کانگریس کے صدر کھڑگے کو نشانہ بنایا۔ یوگی نے دعویٰ کیا کہ کھڑگے کی ماں اور بہن رضاکاروں کے حملے میں ماری گئی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اس معاملے پر خاموش رہتے ہیں کیونکہ انہیں مسلم ووٹر کھو دینے کا خطرہ ہے۔ میرے اوپر غصہ مت کریے، میں تو آپ کی عمر کا سمان کرتا ہوں۔ آپ کو غصہ کرنا ہے تو نظام پر کریے، حیدرآباد کے نظام کو، جس حیدرآباد کے نظام کے رضاکاروں نے آپ کے گاؤں کو جلایا تھا، ہندوؤں کی نرمم ہتیا کی تھی، آپ کی پوجیہ ماتا کو، آپ کی بہن کو، آپ کے پریوار کے سدسیوں کو جلایا تھا۔ اس سچائی کو دیش اور دنیا کے سامنے رکھیے کہ جب بھی بٹیں گے تو اسی پرکار سے نرملتا سے بٹیں گے۔ پریاگراج میں پبلک سروس کمیشن کے سامنے امیدواروں کا مظاہرہ 2 دنوں سے جاری ہے۔ طلبہ دوسری رات بھی پبلک سروس کمیشن کے سامنے کھڑے رہے۔ مختلف اضلاع کے امیدوار شمع روشن کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ طلبہ ایک دن ایک امتحان کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ یو پی پبلک سروس کمیشن نے پی سی ایس اور آر او اور اے آر او امتحانات 2 دنوں میں 2 شفٹوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیدوار پہلے ہی اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں اور 11 نومبر کو دہلی سے یو پی تک کے امیدوار اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ امیدواروں نے یو پی پبلک سروس کمیشن کے گیٹ نمبر 2 پر غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کمیشن یہ فیصلہ واپس نہیں لے لیتا۔ کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف دارالحکومت دہلی اور پریاگراج میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ نارملائزیشن کا راج لانے سے کچھ امیدواروں کو فائدہ ہوگا اور کچھ کو نقصان ہوگا۔ طلبہ کا موقف ہے کہ 2 شفٹوں میں پیپر ہونے کی وجہ سے ایک شفٹ میں آسان اور ایک شفٹ میں مشکل سوالات ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کو کمیشن نارملائزیشن کہہ رہی ہے اس سے اچھے طلبہ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ کرپشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے خلاف طلبہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پرچہ ایک شفٹ اور ایک دن میں کرایا جائے۔ ساتھ ہی کمیشن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنے مرکز دستیاب نہیں ہیں کہ 6 لاکھ امیدواروں کے پرچے ایک ساتھ کرائے جائے۔ حالانکہ طلبہ کا موقف ہے کہ اس سے پہلے کمیشن اس سے زیادہ طلبہ کے امتحانات کے انعقاد کرا چکا ہے اور اب اسے کیوں پریشانی ہو رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے سینئر لیڈر اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان پر جھوٹے مقدمے درج کیے گئے ہیں، جب ان کی سرکار آئے گی وہ ان جھوٹے مقدمات کو واپس لے لے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماجوادی پارٹی ہمیشہ اعظم خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ دھیان رہے کہ اعظم خان اپنے بیٹے عبداللہ اعظم کے فرضی سرٹیفکیٹ معاملے میں پچھلے 1 سال سے سیتاپور جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے اسی معاملے میں ہردوئی جیل میں بند ہیں۔ اس کیس میں ڈاکٹر تزین فاطمہ کو بھی سزا سنائی گئی تھی اور فی الوقت وہ ضمانت پر جیل سے باہر ہیں۔ دہلی میں متعدد ایسے قدیم عمارتیں اور آثار ہیں جن میں بہت سے شہریوں نے اپنی رہائش گاہ بنا رکھی ہوئی ہے۔ قدیم مساجد اور مقبروں کی دیواروں پر ہی اپنے گھروں کی دیوار بنا کر وہاں قیام پذیر ہیں۔ اب تو کچھ سوسائٹیز قدیم عمارتوں پر قبضہ کر کے وہاں دکانیں اور مالز بنا رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں اسی طرح کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس پر سپریم کورٹ نے سخت سرزنش کی ہے۔ سپریم کورٹ نے شیخ علی کے مقبرہ معاملے میں داخلے کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے RWA کو پھٹکار لگایا اور کہا کہ آپ اس طرح ناجائز قبضہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں عدالت نے اگست ماہ میں CBI کو جانچ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ CBI نے عدالت کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس امان اللہ کی بینچ نے اس معاملے پر سماعت آگے بڑھائی۔ اس دوران سپریم کورٹ نے RWA سے کہا کہ آپ کی اس مقبرے میں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جواب میں RWA کے وکیل نے کہا کہ ہم تو وہاں دہائیوں سے تھے۔ اس پر جسٹس امان اللہ نے کہا کہ اس کی منظوری نہیں دی جا سکتی۔ پھر جواب میں RWA کے وکیل نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی غیر سماجی عناصر وہاں آ جائیں گے۔ یہ سن کر جسٹس دھولیا نے کہا کہ آپ تو انگریز حاکموں کی طرح بول رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ میں داخل عرضی میں کہا گیا تھا کہ دہلی کا شہری بلدیہ یہ مقبرے کے ارد گرد موجود زمین پر شاپنگ پلازا اور ملٹی لیول کار پارکنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اتنی خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔